اگر بندے کے پاس یقین ہو ایسا کہ جیسا حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کے پاس تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم کو پتا تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سچے پیغمبر ہیں اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا رب بھی سچا ہے۔ آپ تصور کریں کہ آگے سمندر ہے، اللہ کے اوپر یقین کس طرح ہونا چاہیے؟ آگے سمندر ہے، پیچھے فرعون کا لشکر ہے، پیچھے بھی موت ہے، آگے بھی موت ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے کیا کہا کہ لگتا ہے کہ آج ہم مر گئے، آج ہم بچے نہیں بلکہ ہم تو مر گئے آج۔ لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا نہیں، اللہ کوئی راستہ بنائے گا، کیونکہ اللہ کے اوپر یقین تھا۔ اللہ پر یقین کیا ہے یہ سنیں۔ فرمایا کہ اللہ کوئی نہ کوئی راستہ بنائے گا۔ تو دیکھو، کوئی سوچ سکتا تھا کہ سمندر راستہ دے دے؟ کسی بندے کے اندر یہ دماغ ہوگا؟ نہیں ہوگا۔ کسی کے ذہن گمان میں نہیں ہوگا کہ سمندر راستہ دے دے۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے فرمایا موسیٰ اپنی لاٹھی کو، اپنی ہاتھے کو سمندر کے اندر مارو۔ تو دیکھو راستہ بن گیا نا۔ بات کیا ہے؟ یقین کے اوپر۔ تو جو اللہ کے اوپر یقین رکھتے تھے وہ تو پار ہو گئے۔ جب سمندر کے اندر فرعون اور فرعون کے حواری پہنچے تو پانی مل گیا۔ جب فرعون کو چاروں طرف پانی گھیر رہا تھا نا، فرعون کو پتا تھا کہ آج میں نہیں بچوں گا، تو اس نے کہا کہ میں مانتا ہوں کہ موسیٰ کا رب سچا ہے۔ لیکن اس ٹائم تو دیر ہو چکی تھی نا۔ یقین تو یقین ہے نا۔ فرعون کے حواریوں کو یقین تھا کہ فرعون کی مضبوطی ہمیشہ کے لیے ہے، اور فرعون کو یقین تھا اپنی دولت پر، اپنے عروج پر، اپنی طاقت پر، لیکن وہ ہمیشہ نہیں رہا۔ اللہ کے اوپر یقین ایسا ہے کہ اگر آپ کو یقین ہے کہ اللہ راستہ دے گا، اب اگر کوئی ایک بندہ صحرا کے اندر جا کے بیٹھ جائے، جہاں کوئی پانی نہ ہو، کوئی انسان نہ ہو، صحرا میں جا کے بیٹھ جائے اور وہ کہے کہ میں دیکھتا ہوں کہ اللہ مجھے یہاں پانی رزق دیتا ہے یا نہیں دیتا، صرف آزمانے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے تو قرآن کے اندر نہیں فرمایا، کسی حدیث کے اندر کسی پیغمبر نے، کسی صحابہ نے یہ تو نہیں فرمایا کہ اللہ کو آزمانے کے لیے آپ کسی صحرا میں بیٹھ جاؤ۔ اگر آپ اس نیت سے بیٹھتے ہو نا کہ میں دیکھتا ہوں اللہ مجھے پانی دیتا ہے یا نہیں دیتا، تو یقیناً وہاں پانی آپ کو نہیں ملے گا۔ لیکن اگر آپ یہ یقین رکھ کے بیٹھتے ہیں کہ اللہ مجھے یہاں رزق بھی دے گا، پانی بھی دے گا، تو یقین رکھیں آپ کو ضرور ملے گا، کیونکہ آپ نے یقین رکھا ہے اللہ کے اوپر۔ یہ تو اللہ کا قانون ہی نہیں ہے کہ آپ اللہ کے اوپر یقین رکھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو اکیلا چھوڑ دے، آپ کو بھوکا پیاسا بٹھا دے۔ یہ اللہ کا قانون نہیں ہے۔ آپ تصور کریں، دیکھیں کہ 10,000 ہزار، 5,000 7,000 ہزار کے فیٹ کے لمبے درخت ہیں، 5,000 ہزار لمبے فیٹ کے درخت ہیں نا، 5,000 فیٹ ہے، 10,000 فیٹ کے بڑے درخت موجود ہیں، لیکن ان درختوں کے اوپر آپ دیکھیں کہ ایک ننھی سی مخلوق بیٹھی ہے، پرندے بیٹھے ہیں اپنے گھونسلے بنا کے۔ اللہ تو ان گھونسلوں کو نہیں توڑتا، حتیٰ کہ دیکھو کتنا طوفان آتے ہیں، کتنا آندھی آتی ہے، لیکن چوٹی کے اوپر وہ اپنا گھونسلہ بناتے ہیں۔ کیا ہے کہ انہیں بھی یقین ہے کہ اللہ یہاں ہماری حفاظت کرے گا۔ انہیں اپنے بنائے ہوئے گھر کے اوپر یقین ہوتا ہے نا۔ تو اللہ تو ایک پرندے کو 10,000 فیٹ سے نہیں گراتا، وہ سو رہا ہے، کچھ بھی کر رہا ہے، اللہ اس کو بھی نہیں گرا رہا۔ تو تمہارے کو اور ہمارے کو چھوڑ دے اللہ، یہ تو ناممکن ہے۔ اللہ کے اوپر جس نے یقین رکھا، حضرت یونس علیہ السلام نے مچھلی کے پیٹ میں رہے، آپ کو یقین مچھلی کے اوپر نہیں تھا، نہ سمندر کے پانی سے تھا کہ میرے کو سمندر کا پانی نکالے گا، آپ کو یقین تھا صرف اللہ پر۔ جب آپ نے کہا لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، تو اللہ تعالیٰ نے صحیح سلامت مچھلی کے پیٹ سے نکالا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب آگ میں ڈالا گیا تو کیا حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ کے اوپر یقین تھا کہ مجھے آگ نہیں جلائے گی؟ نہیں، یقین تھا کہ اللہ ضرور مدد فرمائے گا۔
اللہ ضرور اچھا فیصلہ کرے گا۔ تو جو اللہ کے فیصلے کے اوپر جو راضی ہے نا، جس نے اللہ کے اوپر یقین رکھ لیا، وہ تو ہمیشہ کے لیے پار ہے۔ بات صرف یقین کی ہے۔ آپ کہتے ہو کہ آج تک جتنا بھی ہم نے بیان سنے ہیں، جتنا بھی ہم نے کہانیاں یا قصے سنے ہیں نا، وہ اللہ کی رحمت کے سنے ہیں۔ جی ہاں، آپ نے اللہ کی رحمت کی کہانیاں تو سنی ہیں، بیان سنے ہیں، لیکن اللہ کا قہار بھی پھر بہت دردناک ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ تو نہیں کہا کہ نماز چھوڑ کے آؤ گے میں تمہیں ایسے چھوڑ دوں گا جنت میں، نہیں۔ اللہ نے فرمایا تم نماز چھوڑ کے آؤ گے، یہاں تمہاری چمڑی ادھار دوں گا میں۔ تم جھوٹ بولو، میری نافرمانی کرو گے، یہاں تمہیں سزا دوں گا میں۔ ہاں، صرف یہ کہنا کہ میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں یہ کافی نہیں ہے۔ ایک پانی کی بوتل ہے، آپ کو پیاس لگی ہے، اگر آپ اس کا ڈھکن کھول کے اس کو پیتے نہیں ہو بلکہ اسے چوم کر سینے سے لگا کے پھر رکھ دیتے ہو، تو کیا خیال ہے کہ آپ کی پیاس بجھ جائے گی؟ نہیں بجھے گی جب تک آپ پانی نہیں پیو گے۔ تو اسی طرح صرف یہ کہنا کہ میں اللہ کے اوپر یقین رکھتا ہوں یہ کافی نہیں ہے۔ ہاں، جب آپ اللہ کے اوپر یقین رکھو گے پھر مشکلات طے ہیں، مشکلات آتی ہیں، کیونکہ جو جنت ہے نا، جو بندہ جنت کی لالچ کے اندر اللہ کے اوپر یقین رکھ کے بیٹھا ہے کہ اللہ پر مجھے یقین ہے، کوئی ایسا کام نہیں کر رہا جو اللہ کو ناپسند ہے، ٹھیک ہے، صرف جنت کے، تو جنت کا جو راستہ ہے نا وہ اتنا کٹھن اور اتنا مشکل ہے کہ آپ کو ہر ایک چیز فالو کرنی پڑیں گی۔ 5 نمازیں پڑھیں، پھر 30 روزے رکھیں، پھر زکوٰۃ دیں، پھر تمام وہ چیز کریں جو اسلام کہتا ہے۔ جنت کا راستہ مشکل ہے، اس کے گیٹ تک پہنچنا جو ہے نا، جنت کے گیٹ تک پہنچنا بہت مشکل ہے، لیکن جہنم کا راستہ تو بالکل آسان ہے۔ آپ یہاں میوزک سنیں، نماز چھوڑ دیں، اللہ کی نافرمانی کریں، لوگوں کا حق کھائیں، سود کھائیں، یتیم مسکین کا حق کھا جائیں، جہنم تو بہت آرام سے مل جائے گی۔ لیکن بڑی جو چیز ہے نا جنت کے دروازے تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ بہت کٹھن ہے۔ تو اسی لیے صرف یہ کہنا کہ میں اللہ پر یقین رکھتا ہوں تو یہ کافی نہیں ہے، یہ ادھورا کام ہے، یہ تھوڑا سا نام ہے۔ اگر اللہ کے اوپر یقین رکھتے ہو تو پھر تو اس کے ہر ایک قانون کو فالو کرنا پڑے گا۔ اللہ نے کہا 5 نمازیں پڑھو تو پھر پڑھنی پڑے گی۔ اللہ نے کہا 30 روزے رکھو تو رکھنے پڑیں گے۔ اللہ نے کہا میرے محبوب سے محبت کرو تو کرنی پڑے گی۔ ہاں، پھر یہ میں والا کام تو چھوڑنا پڑے گا نا، پھر میں والا کام چھوڑنا پڑے گا، پھر صرف اللہ کے اوپر یقین۔ اللہ کے اوپر یقین ہے تو سمندر راستہ دے دیتے ہیں، اللہ کے اوپر یقین ہے تو سب کچھ آسان ہے۔ تو اسی لیے صرف اللہ پہ یقین رکھو، اللہ ہی سب کچھ کرنے والا ہے۔